وہ پنجابن لڑکی بھاگ ایک، سنجیو اور فرحات کے نام یہ کہانی۔ میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کا سمے تھا اور گاڑی کافی گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی۔ میں بہت اکتا رہا تھا۔ اپنی ضرورت کا سامان میں نے سامنے بینچ پر رکھا ہوا تھا اور گاڑی کے انتظار میں وہیں پہ ٹہل رہا تھا۔ تبھی بارش بھی شروع ہو گئی۔ اب تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے ٹرین آ جائے اور میں یہاں سے نکلوں۔ اسی سمے میں نے اسٹیشن سے ایک لڑکی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کالی چادر اپنے چاروں طرف لپیٹے ہوئے تھی اور ایک ہاتھ سے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس سمے اسٹیشن پر زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ آ کر اسی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی جہاں میرا سامان رکھا ہوا تھا اور پھر کسی سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی، شکر ہے سب کچھ چپ چاپ ہو گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ لڑکی کا لہجہ پنجابی تھا۔ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، چوڑیاں پہن رکھی تھی، آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے میک اپ بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اوپر سے خود کو کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید یہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے اور اب اپنے عاشق کو فون کر رہی ہوگی۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ پتہ نہیں ہمارے سماج کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے روند کر گھر سے نکل جاتی ہیں اور پھر کوٹھے کی زینت بن جاتی ہیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی گاڑی کا ہارن دور سے سنائی دیا۔ جیسے ہی گاڑی پلیٹ فارم پر لگی، میں ترنت ٹرین میں چڑھ گیا۔ ٹرین کے کافی کیبن خالی تھے۔ میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنا سامان اٹھا کر اسی کیبن میں جھانک رہی تھی جس میں بیٹھا تھا۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا، اس لیے وہ بھی آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسٹیشن پر کچھ مردوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا جو بڑی بےتابی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ تم ٹرین میں لڑکی کو ڈھونڈو، ہم ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ میں سمجھا شاید یہ لڑکی کے بھائی ہوں گے جو اسے لینے آئے ہیں۔ اچھا ہے کہ یہ لڑکی پکڑی جائے، پتہ نہیں کس کے ساتھ جا کر منہ کالا کرے گی۔ بہتر ہے کہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ مجھے ایسی لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ جیسے ہی اس لڑکی نے ان مردوں کو دیکھا، جلدی سے اپنی طرف کی کھڑکی بند کر لی اور چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ میرا جی چاہا کہ کھڑکی سے باہر جا کر آواز دوں اور کہوں کہ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں بیٹھی ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا۔ پہلے ہی اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا کہ شہر سے سیدھا گاؤں لے جا کر مجھے پٹخا گیا تھا۔ خیر میں چپ ہی رہا۔ کچھ ہی دیر بعد دوسرا ہارن بج گیا اور گاڑی چلنے لگی۔ ان میں سے ایک مرد گاڑی کے اندر آ گیا، لیکن اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف نہیں گیا۔ بس تیزی سے اس نے نظر دوڑائی اور واپس چلا گیا۔ ٹرین چل پڑی تھی اور اب تو کافی رفتار بھی پکڑ چکی تھی۔ اس لڑکی نے سکون کا سانس لیا تھا، پھر اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی اور ایک لمبی گہری سانس لی۔ دکھنے میں وہ کافی خوبصورت تھی۔ کہنے لگی، شکر ہے بلا ٹلی۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ماتھے پر بل ڈالے بولی، اوئے تو کی مینوں ددے پھاڑ پھاڑ کے دیکھی جاندا، اے چل شکل ادھر کر اپنی بے شرم کہیں کا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظر ہٹا دی۔ بولنے کے طریقے کافی بدتمیز لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے جب دیکھا ٹرین کافی آگے بڑھ چکی ہے، اپنی چادر اتاری اور ایک طرف رکھ دی۔ کافی ٹائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، پیلے رنگ کا کافی فینسی سوٹ تھا۔ ہاتھوں میں مہندی، چہرے پر میک اپ، گلے میں پھولوں کا زیور، یہاں تک کہ بالوں میں کلیوں کے گجرے لگے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری چیزیں اتار دیں اور اپنے بڑے سے پرس میں ڈال دیں۔ اس کے بعد بیگ سے ٹیشو پیپر نکالا اور اپنا میک اپ صاف کرنے لگی۔ پھر لوشن نکال کر اپنے ہاتھ میں کافی سارا لوشن لگایا اور منہ پر تھوپ لیا۔ پھر ٹیشو پیپر سے پورا میک اپ اتار کر اپنا چہرہ بالکل صاف کر لیا۔ میں چور نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، چلو ان سب چیزوں سے تو جان چھوٹی۔ پھر اپنی چپل اتاری اور پلتھی مار کر بیٹھ گئی۔ پھر سے موبائل نکالا اور فون کرنے لگی۔ کہنے لگی، دیکھ شیوم، تڑکے 7 بجے ٹرین ملی پورہ پہنچے گی اور اگر تو سمے پر نہ پہنچا نا اسٹیشن تو اپنی خیر منا لینا۔
اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ٹکٹ چیکر وہاں پہنچ گیا۔ ٹکٹ مانگنے لگا۔ اس لڑکی نے پرس سے 2000 کا نوٹ نکالا اور اس ٹکٹ چیکر کو پکڑا دیا۔ کہنے لگی ملی پورہ کی میری ٹکٹ بنا دو۔ کافی تیز ترار ٹائپ کی لڑکی تھی۔ وہ لڑکی جس مقصد کے لیے گھر سے بھاگی تھی وہ تو اس کا پورا ہو چکا تھا، اور ایسی تیز ترراک لڑکیاں ہی گھروں سے بھاگتی ہیں۔ اس لڑکی نے بیگ ایک سائڈ میں رکھا اور اپنی کھڑکی کھول کر اپنی کالی چادر اپنے اوپر لی اور منہ لپیٹ کر سو گئی۔ رات کالی گہری ہو چکی تھی، اس لیے میں بھی اپنی سیٹ پر لیٹ گیا۔ صبح 7 بجے ملی پورہ آ چکا تھا اور مجھے بھی یہیں اترنا تھا، یہیں سے آگے کا سفر طے کرنا تھا۔ وہ لڑکی گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی، حالانکہ رات کو فون پہ جس سے بات کر رہی تھی اسے ملی پورہ آنے کا کہہ رہی تھی، مطلب کہ اسے بھی یہیں اترنا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ مجھے اس لڑکی کو جگا دینا چاہیے، پھر سوچا میں کیوں جگاؤں، اچھا ہے کہ ٹرین میں کہیں اور ہی نکل جائے۔ ایسی لڑکیوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ جب میں اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا تو ایک 16 سال کا لڑکا بڑی جلد بازی میں ریلوے اسٹیشن میں آ رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹیشن کے اندر گیا تھا۔ میں نے ایک نظر ہی بس اسے دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ سامنے ہی دتانا جانے والی بسیں تیار کھڑی تھیں۔ میں بھی ایک بس میں بیٹھ گیا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا۔ دتانا پہنچ کر میں سیدھا سرکاری کاٹیج پہنچا تھا۔ نہا دھو کر پولیس اسٹیشن گیا۔ اسٹیشن کی حالت دیکھی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ وہاں کے کانسٹیبل دروازے پر کرسیوں پہ بیٹھ کر ہنسنے بولنے میں ویست تھے، ساتھ میں سگریٹیں پی رہے تھے۔ میں نے اپنا گلا کھنکار کر ان کو اپنی طرف سمبودھت کیا۔ کہنے لگے ہاں جی، کون ہو جی تسی؟ میں نے کہا میں یہاں SHO کے طور پر تعینات کیا گیا ہوں۔ میں نے اپنا کارڈ دکھایا تو وہ دونوں کانسٹیبل ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مجھے سیلیوٹ مارنے لگے، اپنی شرٹ پینٹ کے اندر دینے لگے۔ جیسے ہی میں اندر گیا، سامنے ہی ایک آفیسر ہاتھ میں موبائل پکڑے اپنے دونوں جوتے سمیت اپنے ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے باتیں کر رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی دونوں ہاتھ جوڑے روتے ہوئے اس کی منت کر رہا تھا، صاحب جی بھگوان کے لیے مجھے معاف کر دو، میں کبھی بھی کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ پولیس آفیسر فون پر کہہ رہا تھا، سن لیا آپ نے چودھری صاحب، اس کو بس 2 جوتے مارے ہیں تو لائن پر آ گیا، آواز تو سن لی ہوگی نا آپ نے۔ یہ لوگ لاتوں کے بت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، انہیں جوتوں کی ہی بھاشا سمجھ آتی ہے، جو میں نے سمجھا دی۔ میں چلتے چلتے ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی آئی برو اچکائی، کہنے لگا پوچھ رہا ہوں کہ کون ہو بھائی اور ادھر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اپنا فون بند کرو۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، کہنے لگا کیوں جی، فون کیوں بند کروں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اپنا فون بند کرو۔ میری بات سن کر وہ فون پہ بولا، چودھری صاحب میں آپ کو 2 منٹ بعد فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ کہنے لگا کون ہے بھائی اور یہ تڑیاں کس کو لگا رہا تھا؟ تو میں نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کارڈ دیکھتے ہی وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور سوری بولتے ہوئے ترنت کھڑا ہو گیا، سیلیوٹ کرنے لگا۔ میں نے کہا تمہیں اس لیے یہاں پر ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے کہ تم سامنے ٹیبل پر دونوں ٹانگیں پھیلا کر فون پر باتیں کر سکو۔ کہنے لگا سر وہ صبح سے پھر پھر کے ٹانگیں اکڑ گئی تھیں تو سوچا تھوڑا سا اپنے ٹانگوں کو آرام ہی دے دوں۔ میں نے کہا کہ میرا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں جانے لگا تو کہنے لگا او رکو صاحب جی، میں پپو سے کہہ کر کمرہ صاف کرا دیتا ہوں۔ کانسٹیبل کو پپو کہہ کر پکارا اور اسے کہنے لگا فٹافٹ سے شیشے کی طرح صاحب جی کا کمرہ صاف کروا دو۔ 1 ہفتہ لگا تھا مجھے اس پولیس اسٹیشن کو پولیس اسٹیشن کا روپ دینے میں۔ ایک تو ہمارے سماج میں ایماندار پولیس کا ہونا بڑے ضلالت ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہم لوگ اپنے دیش کی کالی بھیڑوں کو ثبوت کے ساتھ ان کے گریبانوں سے پکڑتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک فون آ جاتا ہے کہ اوپر سے کال آ گئی ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم بحث کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوتا تھا، کسی چھوٹے سے قصبے اور گاؤں میں ٹرانسفر کے نام پر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر ڈیوٹی کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اوپر کا فون کب ایماندار پولیس والوں پر بند ہوگا۔ خیر مجھے ڈیوٹی جوائن کیے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے جب میری اس لڑکی سے دوسری ملاقات ہوئی۔ میں قصبے کے حالات جاننے کے لیے وہاں کی گلیوں میں ہی چکر کاٹ رہا تھا جب ایک دم موسم نے کروٹ لی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔
وہیں پاس والے کھیتوں میں مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ گا رہی تھی۔ کلیاں آٹا کالے روز، بدلا ساڈے گھرنا روڈ، بدلا ساڈے کچے کوٹھے، اتو ساڈے لکھوی کھوٹے۔ اس آواز میں نہ جانے کیسا درد تھا کہ میں نے اپنی گاڑی رکوائی۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہی لڑکی بارش میں بھیگی ہوئی گانا گا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ گنا بھی کھا رہی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ میرے پیچھے کھڑا کانسٹیبل کہنے لگا، ارے صاحب جی، آپ کدھر جا رہے ہو؟ کانسٹیبل کی آواز پر سن کر میں چونکا تھا۔ پھر میں واپس مڑ گیا۔ کہنے لگا، اس لڑکی کی بس آواز ہی اچھی ہے، کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ بڑی لمبی گز بھر کی زبان ہے اس کی۔ اس کی زبان کی تیزی تراری تو میں سن چکا تھا، پر یہ روپ اس کا میرے لیے بالکل الگ تھا۔ خیر، اس قصبے کی حالت بھی کافی بری تھی۔ چودھری کی حکومت تھی، غریبوں کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ پولیس والے بھی وہی کرتے تھے جو وہاں کا بڑا چودھری کہتا تھا۔ اس لڑکی سے تیسری ملاقات بڑی عجیب تھی۔ اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد میں عام سے لباس پہن کر قصبے کی طرف چلا جاتا تاکہ عام لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکوں، دیکھ سکوں کہ آخر یہاں کا کیا کیا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی سمے گزارنے کے لیے مجھے یہی کام ٹھیک لگ رہا تھا۔ پیدل ہی اپنے کوٹیج سے نکل کر قصبے کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کافی چوڑی لال اینٹوں کی سڑکیں تھیں۔ اس کے ایک طرف کچی مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف کھیت کھلیان تھے، اور انہی کھیتوں کے پاس ایک چارپائی پڑی تھی جہاں اس قصبے کے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم سہانا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ شام کا سمے تھا۔ وہاں بڑے بزرگ دھوتی کرتا پہنے حقہ پیتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ جب وہ لڑکی 4-5 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑے تیزی سے چلتی ہوئی گھر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بری طرح سے ان کا دروازہ پیٹ کے رکھ دیا۔ جمن ماسی، دروازہ کھول۔ اس سمے سلوار قمیض پہنے، سر پر دوپٹہ لیے بڑے غصے سے اس نے گھر کے اندر کی عورت کو پکارا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ بزرگ کہنے لگے، آ گئی فتو، اب خیر نہیں جمن دی۔ میں خاموشی سے اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا جو کافی بھاری جسم کی چھوٹے سے قد کی عورت تھی، عمر میں بھی 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ کہنے لگی، کی ہویا ہے جو ایڈی زور زور نال میرا بوا توڑ رہی ہے؟ تیرا پیو کے لگا کے دے گا دوجا۔ وہ عورت اس سے بات کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تیرا ہی پوتا ہے نا یہ؟ وہ کہنے لگی، ہاں میرا ہی ہے۔ تو کہنے لگی، تو اس کو گلی میں ننگا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ کیا مفت میں آیا ہے تیرے پاس؟ ویسے تو نے گرجیت کی جان کھائی ہوئی تھی کہ پوتا پیدا کر کے دے، پوتا پیدا کر کے دے۔ اس چکر میں 4 پوتیاں تو نے گرجیت سے پیدا کروا دی۔ اب اگر تجھے پوتا مل ہی گیا تو اسے سنبھال کے رکھ۔ گندی نال میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے کپڑے تو پہنایا کر۔ وہ بچہ خالی بنیان میں تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، او منڈیا دی خیر ہوندی ہے، تن دا کڑیوں نہ ڈھاپنا ہوندا ہے، دوپٹے کی ضرورت تو کڑیوں کو پڑتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور کسی لڑاکو عورتوں کی طرح اس موٹی عورت پر چلانے لگی۔ کہنے لگی، کیوں؟ شرم و حیا صرف عورت کی زینت ہوتی ہے، مردوں کی خیر ہے، چاہے ننگے گھومتے پھریں، ان میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگی، تجھے پتہ ہے ماسی، سماج میں پھیلنے والی برائیاں اصل فساد منڈا ہے، ننگا بھی گھوم رہا ہے تو خیر ہے۔ لڑکوں کو بھی شرم و حیا کا پاٹھ پڑھانا چاہیے جیسے لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ بڑا ہو کر عورت کا سمان کر سکے، اس کی شرم کی چادر نہ اتارے۔ ابھی سے بغیرت بنا کے رکھا ہے، چل لے کر جا اسے اور کپڑے پورے پہنا۔ اگر دوبارہ مجھے ننگا گھومتا ہوا گلی میں نظر آیا تو میں نے 2 چپیڑے اس کے منہ پر مار دینی ہے، پھر آ کر میرے باپ سے شکایت مت کرنا۔ وہ عورت اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی وہاں سے جاتی، میرے پاس بیٹھے بزرگ نے اسے آواز لگائی، او فتو پتر، ادھر آ۔ وہ اپنے پراندے کو پیچھے پھینکتے ہوئے ایک ادا سے چلتی ہوئی پہنچی تھی۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس بزرگ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اوپر کیے تو اس نے جھک کر سر پر ہاتھ سے پیار کروا لیا۔ کہنے لگے، تو نے آج اپنے چاچا کا جی خوش کر دیا۔ کہنے لگی، چاچا، یہ قصبہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی دے رہے نا تو 2 دن میں سیدھا کر کے رکھ دوں میں سب کو۔ بات کرتے کرتے اس کی مجھ پر سرسری سی نظر پڑ گئی، لیکن پھر اس نے توجہ نہیں دی۔ جانے کے لیے واپس پلٹ گئی، لیکن 2 قدم چل کر ہی وہ رکی تھی۔ پھر پلٹ کر مجھے دیکھا، میرے پاس آ کر کہنے لگی،
تو وہی ہے نا ٹرین والا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی جب تو نے ملی پورہ ہی اترنا تھا تو مجھے آواز نہیں دے سکتا تھا؟ کم بخت 3-4 اسٹیشن آگے پہنچ گئی تھی میں، بڑی مشکل سے آئی ہوں یہاں پہ۔ وہ بزرگ کہنے لگے او پتر تو آرام سے بات کر ان سے، یہ ہمارے قصبے کے نئے ایس ایچ او صاحب ہیں، ایس ایچ او سنجیو اگروال۔ بزرگ نے نام بتایا تو اس نے اپنا ایک آئی برو اوپر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر اس بزرگ سے کہنے لگی اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ چودھری صاحب نے اپنی رکھوالی کے لیے شہر سے ایک نیا کتا منگوایا ہے، اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے تو تن بدن میں آگ لگ کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی ہوتی کون تھی مجھے اتنی بڑی گندی گالی دینے والی؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میرا تو پارا ہائی ہو گیا تھا، اگر لڑکی نہ ہوتی تو منہ توڑ کر رکھ دیتا میں اس کا۔ ٹھیک ہے بدلحاظ ہے، بدتمیز ہے، لیکن مجھے کس خوشی میں کتا کہہ کر گئی تھی، وہ بھی گاؤں کے چودھری کا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن وہ بزرگ مجھ سے معافیا مانگنے لگے، کہنے لگے منہ کی بڑی کڑوی ہے، کچھ بھی بول دیتی ہے، لیکن دل کی بڑی اچھی ہے۔ مجھے اس سمے اپنی ضلالت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں پر رکا نہیں، واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی میں نے کھانا منگوایا ہی تھا کہ میری ماں کا فون آ گیا، کہنے لگی سنجیو بیٹا کیا امن ویر بھائی کے گھر گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں ماں میں نہیں گیا۔ کہنے لگی کیوں نہیں گئے؟ کتنی بری بات ہے، میں تو انہیں فون کر کے بتا بھی چکی تھی کہ سنجیو کا آپ کے گاؤں میں ٹرانسفر ہوا ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ تم نے ڈیوٹی بھی جوائن کر لی اور ان کے گھر نہیں گئے تو کتنی بری بات ہوگی۔ میں نے کہا ماں میں یہاں کام کرنے آیا ہوں، آپ کی رشتہ داری نبھانے نہیں آیا۔ میں فتو نامی لڑکی کی بے عزتی نہیں بھول پا رہا تھا، غصہ مجھے اس پر آ رہا تھا، لیکن لہجہ میرا اپنی ماں کے ساتھ سخت ہو گیا۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور آج کے بعد تم امن ویر بھائی کے گھر میں رہو گے، وہ تو کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ میں نے فون کیا تو بول رہے تھے اب تک تو سنجیو نہیں پہنچا۔ میں نے کہا ماں ٹھیک ہے میں ان سے مل لوں گا، لیکن مجھے کہیں نہیں رہنا، پلیز مجھے اس مصیبت میں مت ڈالیں۔ وہ کہنے لگی کوئی مصیبت نہیں ہے، بس میں کچھ نہیں جانتی، تم کل ہی ان کے گھر میں شفٹ ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کا فون بند کر دیا۔ میں 30 سال کا تھا، لیکن ابھی تک شادی نہیں کی تھی، یا یہ سمجھ لیں کہ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑے میرے 2 بھائی تھے اور دونوں بھابھی یہی چاہتی تھیں کہ میری شادی ان کی چھوٹی بہنوں سے ہو جائے، اس لیے دونوں دیورانی جیٹھانی میں آئے دن جھگڑا رہتا تھا، دونوں ہی میری خوشامد میں لگی رہتی تھی۔ ماں بھی مجھے کہہ چکی تھی کہ اپنی دونوں بھابھیوں کی بہنیں میں ہی کوئی ایک پسند کر لے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، میں نے کہا معاف کریں مجھے نہیں ان جھنجھٹوں میں پڑنا، اور 2 بہوؤں کے جھگڑے دیکھ کر آپ کو سکون نہیں ملا جو آپ کو تیسری بھی لانے کی جلدی پڑی ہے؟ ان کی کوئی بہن آئے گی تو بھی وہ بھی ایسی ہی ہوں گی۔ ماں مجھے تو آپ ان چیزوں سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میں ہر بار شادی کی بات کو ٹال دیتا تھا۔ امن ویر نام کا شخص میرے باپ کا بچپن کا دوست ہے، وہ کئی بار شہر آ چکے تھے، جب بھی آتے تھے تو ہمارے ہی گھر پر رکتے تھے۔ میری ماں ہر بار اس کی پیسوں سے کچھ مدد کر دیتی تھی۔ میری ماں کو وہ بیبے کہتے تھے۔ جب میرا ٹرانسفر ملی پور ہوا تو ماں کو وہ شخص یاد آ گیا۔ میں نے سوچا بس اگلے ہی دن ان سے ملاقات کر لوں گا، ساتھ ہی میں ان سے معافی بھی مانگ لوں گا کہ میں ان کے گھر نہیں رہ سکتا۔ اگلے ہی دن میں ان کے پتے پر پہنچ گیا، جو کہ ماں نے مجھے ایک پرچی پر لکھ کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مرد کی آواز سنائی دی، کہنے لگے کون؟ میں نے کہا یہ امن ویر کا گھر ہے کیا؟ وہ کہنے لگے ہاں جی امن ویر کا ہی گھر ہے، تسی کون؟ میں نے کہا میں سویتا کا بیٹا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی، کہنے لگے جیتا رہے پتر، آجا اندر آجا۔ میرا قد تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ تھا اور ان کا دروازہ میرے سر سے کچھ نیچے ہی بنا ہوا تھا، اس لیے مجھے جھک کر ہی جانا پڑا۔ صحن کافی بڑا تھا، لیکن ایک سائیڈ میں بس 3 ہی کمرے تھے جن کی حالت بہت بری تھی۔ گھر کا صحن کچی مٹی کا بنا ہوا تھا، دیواریں بھی کچی مٹی کی تھیں، لیکن کمروں میں لال اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں کافی پرانا صوفہ رکھا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا میں کھا کر ہی آیا تھا، بس سوچا تھا کہ اگر زیادہ زبردستی کریں گے تو 1 کپ چائے پی لوں گا، اس سے زیادہ کا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ان کے حالات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھ سے کچھ دیر میری ممی پاپا کے بارے میں پوچھنے لگے، پھر گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگے، پھر کہنے لگے بیبے نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا یہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ میں تو بیٹا کب سے انتظار میں تھا
کہ تم یہاں آؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے تو آ گیا ہوں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتا۔ آپ کو تو پتہ ہے پولیس والوں کی نوکری کبھی دن کو تو کبھی رات کو، بیکار میں ہی آپ میری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ میں ابھی بات ہی کر رہا تھا تبھی مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی، بابا آپ کدھر ہو؟ اس آواز کو سن کر وہ شخص کہنے لگا، او فتو پتر، ادھر ہی آجا، بیٹھک میں بیٹھا ہوں۔ فتو نام سن کر میرے دماغ میں گھنٹی سی بجی تھی، آواز بھی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی پھر اندر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، اوئے ایس ایچ او کے بچے، تو ادھر بھی آ گیا، میرے باپ سے شکایت کر لگانے میری۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی جب بھی منہ کھولتی تھی میرا پارا ہائی کر دیتی تھی۔ امن ویر اپنی بیٹی کی زبان سن کر کچھ گھبرایا تھا، ترنت کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، پتر تمیز سے بات کر، یہ مہمان ہیں ہمارے۔ پھر مجھے کہنے لگے، پتر یہ میری بیٹی ہے فرحت۔ فرحت نام میں نے ماں سے 2-4 بار سنا تھا، ماں تو بڑی تعریفیں کرتی تھی، لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، بڑی پیاری ہے، بس شکل کی ہی پیاری تھی، زبان کی تو بالکل کڑوی تھی۔ امن ویر کہنے لگا، فتو پتر جا کر ان کے لیے مزیدار چائے بنا کر لا، اور یہ لے گاؤں کی جو مہنگی والی بیکری ہے نا، وہاں سے کیک بسکٹ لے آ۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جیب سے 100 کے 2-3 نوٹ نکال کر دیے۔ وہ لڑکی منہ بناتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، بابا پہلے اپنے ایس ایچ او صاحب سے پوچھ تو لیں، ان کا ہمارے گھر کی پانی پتی والی چائے ہضم بھی ہو جائے گی۔ اصل میں پولیس والوں کو رشوت کے دودھ والی پتی چائے کی عادت جو پڑ جاتی ہے، اس لیے غریبوں کی حلال کی کمائی کی چائے ان کے حلق سے نہیں اترتی۔ امن ویر کہنے لگا، فتو تو باہر جا، سب کو ایک ہی سانچے میں مت رکھا کر، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ کہنے لگی، بابا سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کب سے میں اس لڑکی کی بکواس سن رہا تھا، میری اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، ہاں 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، لیکن کھاتے ٹائم 5 برابر ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا، چاچا آپ چائے کی ٹینشن نہ لیں، میں پھر کبھی آ کر پی لوں گا۔ وہ کہنے لگے، ارے نہیں، اس کی باتوں کا برا مت مانو، اس کو تو عادت ہے بڑبڑ کرنے کی، میں سمجھاؤں گا اسے۔ میں نے کہا، نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے ویسے بھی 1-2 کام یاد آ گئے۔ کہنے لگے، تم اپنا سامان کیوں نہیں لائے؟ ارے بیٹا تم یہاں رہو گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں میں وہیں ٹھیک ہوں۔ باہر سے فتو کی آواز آنے لگی، کہنے لگی، چائے تیار ہو رہی ہے۔ پھر کہنے لگے، بابا جب یہ نہیں رہنا چاہتے تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ تمہارے گھر میں کون سا روز روز ان کے لیے انڈے مرغے پکنے ہیں جو آپ کے ایس ایچ او صاحب یہاں رکیں گے؟ مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا، میں شاید وہاں پر نہ رکتا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو تو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ میں نے کہا، چاچا میں پھر اپنا سامان لے آؤں گا، لیکن ابھی تو میں چلتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، پتر چائے پیے بنا تو جانے نہیں دوں گا، بیٹھو ادھر ہی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا کپ اندر لے کر آئی، چائے تو خیر اچھی بنی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا۔ پوری رات اسے لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، ہر پولیس والے کو رشوت خور اور چودھری کا کتا کہہ دیتی ہے، ہر پولیس والا برا نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن میں ان کے گھر چلا گیا۔ چاچا امن ویر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہی میری ملاقات اس 15-16 سال لڑکے سے ہوئی تھی جو اس اسٹیشن پر گیا تھا۔ وہ چاچا امن ویر کا چھوٹا بیٹا تھا، اسکول میں پڑھ رہا تھا اور اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اس کی بہن اٹھا رہی تھی۔ چاچا امن ویر کی ایک پرچون کی دکان تھی، لیکن جب سے وہ بیمار رہنے لگے تھے دکان فتو ہی سنبھالتی تھی۔ شام کو دکان بند کر کے آ جاتی تو گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ جب اس کا بھائی اسکول سے پڑھ کر آ جاتا تو شام کو دکان پر وہ سنبھالتا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے لیے صحن میں ہی کپڑا بچھایا تھا۔ چاچا منویر نے چکن کا ڈونگا میرے سامنے رکھ دیا اور اپنی پلیٹ میں دال ڈال کر کھانے لگے۔ چکن بس اتنا ہی تھا کہ 2 بندے کھا سکے، اور وہ خاص کر کے میرے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے وہ پیچھے کر کے دال کا ڈونگا اپنی طرف کھینچ لیا اور پلیٹ میں دال ڈال کر کھانے لگا۔ چاچا کہنے لگے، بیٹا تم یہ کھاؤ، خاص تمہارے لیے بنوایا ہے۔ میں نے کہا، نہیں مجھے یہ کھانے کی زیادہ عادت نہیں ہے۔ فتو میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ اگلے دن میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا جب وہ اپنی پرچون کی دکان کے سامنے کھڑی ایک بچے کو زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ میں نے اس کا زور سے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا، شرم نہیں آتی چھوٹے سے بچے کو مارتے ہوئے؟ میں نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے اس بچے کا گریبان چھڑوایا تھا۔ وہ بچہ گریبان چھوٹتے ہی ترنت بھاگ گیا۔ کہنے لگی، رک جا کمینے، تجھے میں چھوڑوں گی نہیں، حرام کا مال سمجھا ہوا ہے تم نے، مفت خور کہیں گا۔ اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور انگلی اٹھا کر کہنے لگی، دیکھ ایس ایچ او کے بچے،
اپنے کام سے کام رکھ، آج کے بعد مجھے روکنا نہیں۔ وہ کمینہ آرام سے مفت کی چیزیں اٹھا کے لے گیا۔ میں نے کہا کتنے پیسوں کی چیزیں کھا گیا، مجھ سے لے لو۔ کہنے لگی اپنی رشوت خوری کی کمائی اپنی جیب میں رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر وہی تانا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور زور سے دبانا شروع کیا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آج کے بعد مجھے رشوت خور مت کہنا، سمجھی؟ میں بہت لحاظ کر رہا ہوں تمہارا۔ تم چاچا منویر کی بیٹی نہ ہوتی تو میں نے آدھی بات کہہ کر باقی بات اپنے منہ میں دبا لی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑ۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے میرا بازو اوپر کیا اور میرے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا۔ مجبوراً مجھے اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا تھا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگی مجھے کبھی کمزور نہ سمجھنا، اور آج کے بعد میرا ہاتھ پکڑا تو تیرا منہ توڑ دوں گی، رشوت خور کمینہ، چودھری کا کتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں جا کر اپنی دکان پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کی دکان کے اندر چلا گیا اور دکان کا شٹر اندر سے بند کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں بتاتا ہوں میں کیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑی اور پھر میں نے اس کے ساتھ۔ کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا۔ اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔